حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے. اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئی. حسین نیزے کے مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے کو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو. پھر آواز ہے جا وہ آیا. تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا. یہ تو اللہ نے اتفاق ہے خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں. آگے کیا ہو. یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی. تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا. تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آئی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا بڈھا خبیث. تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے. تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوبی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکا. تو سارا مدینہ غصے سے کڑا ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا. جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی. جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو لی اس خبیث وقت دوبارہ مر کے ڈال دی. اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے. امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مانے جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا کفی کبھی جو چاہوں کر دوں گا.